وزیر اعظم شہباز شریف سے قومی پیغامی امن کمیٹی کے ارکان کی اہم ملاقات۔ ملک میں امن و امان کی صورتحال اور دہشت گردی کے خلاف اقدامات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ عطاءاللہ تارڑ نے بتایا کہ قومی پیغامی امن کمیٹی کا قیام ملک میں امن کے فروغ کے لیے عمل میں لایا گیا۔ کمیٹی نے گزشتہ عرصے میں دہشت گردی کے خلاف فعال کردار ادا کیا۔ حافظ طاہر محمود اشرفی نے کہا کہ کمیٹی بیانیے کی جنگ میں صف اول پر کردار ادا کرے گی۔ قومی پیغام امن کمیٹی افواج پاکستان اور سیکیورٹی اداروں کے جوانوں کے پاس بھی جائے گی تاکہ نوجوان نسل میں امن کے پیغام کو مضبوط کیا جا سکے۔ راغب نعیمی نے اس موقع پر کہا کہ افواج پاکستان کی قربانیوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ پریزائڈنگ آفیسر شہری رحمان کی زیر صدارت سینٹ کے اجلاس۔ دہشت گردی کے واقعات میں شہید ہونے والوں کے لیے فاتح خوانی۔ اسلام آباد میں سلنڈر دھماکے میں جان کی بازی ہارنے والوں کے لیے 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی۔ اجلاس میں بات کرتے ہوئے اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ قانونی معاملات پر اختیار اتھارٹی کے پاس ہوتا ہے۔ بانی پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ کی ہفتہ وار ملاقات بھی ہوتی ہے۔ نواز شریف کو کوٹ لکھپت جیل لاہور میں رکھا گیا تھا۔ ہم نے بھی نواز شریف سے ملاقات کے لیے کورٹ سے بڑی مشکل سے اجازت لی۔ انڈر ٹرائل معاملات کو عدالتیں ریگولیٹ کرتی ہیں، حکومتیں نہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا فرنٹیئر کور بلوچستان نارتھ کے ہیڈ کوارٹر کا دورہ۔ یادگار شہداء پر حاضری دی، پھول رکھی اور فاتح خوانی کی۔ آئی جی ایف سی بلوچستان نارتھ نے فورس کو تربیت، آپریشنل تیاریوں اور پیشہ ورانہ صلاحیتوں کے بارے میں بریفنگ دی، جبکہ وزیر اعلیٰ داخلہ اور وزیر اعلیٰ بلوچستان نے قیام امن کے لیے فرنٹیئر کور بلوچستان نارتھ کے گراں قدر کردار کو سراہا۔ محسن نقوی نے کہا کہ فرنٹیئر کور بلوچستان نارتھ کی افسران اور جوانوں نے فتنہ ہندوستان کے خاتمے کے لیے ناقابل فراموش قربانیاں دیں۔ سرفراز بگٹی نے کہا کہ بلوچستان حکومت دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اپنی سیکیورٹی فورسز کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ تھانہ خروٹ آباد کا نام شہید میجر انور کاکڑ پولیس اسٹیشن رکھ دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا اعلان۔ سرکاری اسکول ٹی بی سینٹوریم اسکول بھی شہید میجر انور کاکڑ کے نام سے منسوب۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے کہا کہ شہداء ہمارے قومی ہیرو ہیں، ان کا کردار ہمیشہ زندہ رہے گا۔ قومی سلامتی کے لیے جان قربان کرنے والے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنا ہمارا فرض ہے۔ شہداء کے اہل خانہ اور بچوں کی ہر ممکن معاونت کی جائے گی۔ پنجاب حکومت کی مؤثر پالیسی کے باعث اسموگ میں نمایاں کمی دیکھنے کو ملی ہے۔ فضائی معیار میں مسلسل بہتری برقرار ہے۔ لاہور کا ایئر کوالٹی انڈیکس 169 ریکارڈ کیا گیا۔ سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب نے کہا کہ زیرو ٹالرنس پالیسی کے تحت خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائیاں جاری ہیں۔ ڈرون اور سی سی ٹی وی کے ذریعے آلودگی پھیلانے والوں کی کڑی نگرانی کی جا رہی ہے۔ سرد موسم اور دھند کے باوجود آلودگی کی سطح میں کمی خوش آئند ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروباری ہفتے کے آخری روز نمایاں تیزی۔ 100 انڈیکس میں 3100 پوائنٹس کا بڑا اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ انڈیکس 1,84,000 پوائنٹس کی سطح پر ٹریڈ۔ گزشتہ روز 100 انڈیکس 1,81,456 پوائنٹس پر بند ہوا تھا۔ عوام ریلیف سے محروم۔ حکومت نے پیٹرول اور ڈیزل پر لیوی بڑھا دی۔ حکومت نے 4 روپے 65 پیسے اضافے سے پیٹرول پر فی لیٹر لیوی 79 روپے 62 پیسے سے بڑھا کر 84 روپے 27 پیسے کر دی۔ ڈیزل پر فی لیٹر لیوی میں 80 پیسے کا اضافہ۔ ڈیزل پر لیوی 75 روپے 41 پیسے سے بڑھا کر 76 روپے 21 پیسے ہو گئی ہے۔ ایس آئی ایف سی کی جامع سہولت کاری سے پاکستان کی توانائی کے شعبے میں خوش آئند پیش رفت۔ پاکستان نے آف گریڈ سولر میں 12 گیگا واٹ کی صلاحیت کے ساتھ عالمی سولر مارکیٹس میں اہم مقام حاصل کر لیا ہے۔ نیٹ میٹرڈ سولر کیپیسٹی میں 6 گیگا واٹ سے زائد اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ وزیر اعظم کی کلائمیٹ کوآرڈینیٹر رومانیہ خورشید عالم کے مطابق پاکستان کا 2030 تک بجلی میں 60% قابل تجدید توانائی کا ہدف برقرار ہے۔ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس 21 جنوری کو طلب کرنے کا فیصلہ۔ وزارت پارلیمانی امور نے سمری صدر مملکت کو ارسال کر دی۔ مشترکہ اجلاس میں مجموعی طور پر 29 بل منظوری کے لیے پیش ہوں گے۔ 18 نجی، 11 حکومتی بل منظوری کے لیے پیش ہوں گے۔ 24 بل صدر کی منظوری کے بغیر واپس کیے گئے جو مشترکہ اجلاس میں پیش ہوں گے۔ قابض بھارت مقبوضہ کشمیر میں حریت پسند آوازوں کو کچلنے میں مصروف۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں خاتون حریت پسند رہنما کو سزا بھارتی حکومت کے سفاکانہ دور کا ایک اور سیاہ ترین باب بن گیا۔
بھارتی عدالت نے خاتون حریت رہنما اور دختران ملت کے سربراہ آسیہ اندرابی کو سیاسی مقدمے میں مجرم قرار دے دیا۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق نئی دہلی کی عدالت نے حریت پسند رہنماؤں فہمیدہ صوفی اور ناہیدہ نسرین کو بھی قصوروار ٹھہرایا۔ سزاؤں کا اعلان 17 جنوری کو کیا جائے گا۔ آسیہ اندرابی کو اپریل 2018 میں جھوٹے اور سیاسی مقدمے میں گرفتار کیا گیا تھا۔ یونیورسٹی آف تربت کا تیسرا پروقار کانووکیشن تعلیمی ترقی، خواتین کی کامیابی اور بلوچستان کے روشن مستقبل کی علامت۔ کانووکیشن نے علمی وقار اور تاریخی اہمیت کے ساتھ ایک نئی مثال قائم کر دی۔ کانووکیشن میں 50% فارغ التحصیل طالبات کی شمولیت نے تعلیمی تاریخ میں سنہری باب رقم کیا۔ گورنر بلوچستان اور چانسلر یونیورسٹی آف تربت نے طلباء اور طالبات میں اسناد تقسیم کی۔ ہر گولڈ میڈلسٹ کے لیے 1 لاکھ روپے نقد انعام کا اعلان کیا گیا۔ وفاقی وزیر بحری امور جنید انوار چودھری کا جولائی تا دسمبر 2024-25 کے دوران فشریز برآمدات کا جائزہ۔ کہا کہ گزشتہ سال کے مقابلے میں فشریز برآمدات میں نمایاں اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ رواں مالی سال کے پہلے 6 ماہ میں فشریز برآمدات $253 ملین تک پہنچ گئیں۔ برآمدات کا حجم 122,000 میٹرک ٹن سے تجاوز کر گیا۔ عالمی مارکیٹ میں فروزن مچھلی کی طلب میں اضافہ ہوا ہے۔ جھینگی اور پرانس کی برآمدات میں $40 ملین سے زائد، جبکہ کیٹل فش سے $36 ملین آمدن حاصل کی گئی۔ سابق وزیر صنعت پنجاب ایس ایم تنویر کی اہم نیوز کانفرنس۔ پاکستان کی صنعت اور ریئل اسٹیٹ سیکٹر کی موجودہ صورتحال پر شدید تشویش کا اظہار۔ کہا کہ ورلڈ اکنامک فورم نے ایک رپورٹ جاری کی ہے۔ جو بات حکومت کو سمجھا رہے تھے وہ اب دنیا بولنا شروع ہو گئی ہے۔ گزشتہ 2 سال میں 150 بڑے ٹیکسٹائل یونٹ بند ہو گئے۔ پاکستان میں ریئل اسٹیٹ بزنس مکمل طور پر ختم ہو گیا۔ اس سیکٹر کے ساتھ وابستہ تقریباً 40 دیگر صنعتیں بھی شدید بحران کا شکار ہیں۔ اگر فوری اصلاحات نہ کی گئیں تو ملک کی معیشت پر اس کے دیرپا اثرات مرتب ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی ہدایات پر پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کی ٹیم کا ملیر ندی پر زیر تعمیر پل کا دورہ۔ پل کی تعمیراتی پیش رفت اور معیار کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ رپورٹ وزیر اعلیٰ سندھ کو پیش کی گئی۔ ترقیاتی کام کے معیار پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا حکم پل منصوبے کی تکمیل مئی 2026 تک مکمل کی جائے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی ہدایت۔ اور اے این ایف کا مختلف شہروں اور تعلیمی اداروں کے اطراف منشیات اسمگلنگ کے خلاف کریک ڈاؤن۔ 9 کارروائیوں کے دوران افغان باشندے سمیت 8 ملزمان گرفتار کیے گئے۔ 50 کروڑ 89 لاکھ روپے سے زائد مالیت کی 66 کلو سے زائد منشیات برآمد کی گئی۔ ملزمان کے خلاف انسداد منشیات ایکٹ 1997 کے تحت مقدمات درج، تحقیقات شروع کر دی گئی۔